کیسے ہیں دوستو؟ ایک بار شاہ وقت افلاطون کے پاس آیا اور امتحان کے بعد اس نے بادشاہ کو اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ جب رخصت ہونے لگا تو افلاطون نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ دنوں تنہائی میں رہتے رہتے خبت ہو گیا ہے۔ یہ جنون ہی تو ہے کہ آپ ایسی پھٹی ٹوٹی حالت اور دعوت بادشاہوں کی کرنے کے حوصلے۔ بادشاہ اسی خیال میں مغرور بھی تھا کہ وہ تو اسی دنیاوی متاع کو بڑی چیز سمجھتا تھا، مگر افلاطون کی نظر میں اس کی بڑی وقعت نہ تھی۔ جیسے بچے ایک گھر بناتے ہیں پیر مکوڑا دیکھو، وہاں سہ دریاں بھی ہیں، کوٹھے بھی ہیں، سب کچھ وہاں موجود ہے، مگر باپ اس کو دیکھ کر ہنس رہا ہے کہ ان حضرات کا سارا گھر میری ایک لات کا ہے۔ بس ایسی ہی متاع ہے عقلائے دنیا کی۔ جیسے ایک منیہار اپنے سر پر چوڑیوں کا ایک ٹوکرا لیے جا رہا تھا۔ گاؤں والوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کی بابت پوچھنا ہو تو اپنی لاٹھی سے اس کو آہستہ سے ایک ٹھوکا دیا کرتے ہیں، کھود کرید کرنے کے لیے۔ اسی طرح دیہاتی نے ان چوڑیوں میں لاٹھی سے ٹھوکا دے کر منیہار سے پوچھا کہ اے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اجی بس ایک دفعہ اور مار دو تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی ایک ضرب سے سب تقسیم تفریق سے تبدیل ہو کر کسور تک پہنچ گئی۔ اور کسور بھی عام نہیں بلکہ کسور اعشاریہ تک، غرض سارا حساب یہیں ختم ہو گیا۔ تو اہل دنیا کے نزدیک دنیا کی متاع بڑی چیز ہے۔ اسی بنا پر بادشاہ نے عذر کیا۔ افلاطون کو اس خیال کا ادراک تھا، اس لیے بادشاہ کی خام خیالی پر ہنسنے لگا اور خیر خواہی سے اس نے یہ چاہا کہ اس کو یہ خاص نفع پہنچاؤں کہ اسے دنیا کی یہ بے ثباتی دکھلاؤں جس پر اس کو بڑا ناز ہے۔ اس لیے افلاطون نے کہا تھا میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے دل میں تو یہی کہا کہ واقعی اس کے دماغ میں خلل معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضروری سامان تک نہیں ہے، یہ مجھے کیا کھلائے گا؟ لیکن زبان سے یہ بات ادب کی وجہ سے نہ کہہ سکا، بلکہ یہ عذر کیا کہ آپ کو فضول تکلیف ہوگی۔ افلاطون نے کہا کہ نہیں، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں۔ جب بادشاہ نے افلاطون کا اصرار دیکھا تو دعوت منظور کر لی کہ اچھا آ جاؤں گا اور ایک آدھ ہمراہی بھی میرے ساتھ ہوگا۔ افلاطون نے کہا نہیں، مع لشکر اور وزراء امراء سب کی دعوت ہے، غرض ایک ساتھ 10,000 لوگوں کی دعوت کر دی، اور لشکر معمولی نہیں، خاص شاہی لشکر۔ بادشاہ نے کہا خیر، خبط تو ہے ہی، یہ بھی صحیح۔ غرض تاریخ معین پر بادشاہ مع لشکر
اور تمام وزراء امراء کے افلاطون کے پاس جانے کے لیے شہر سے باہر نکلا تو کئی میل پہلے سے دیکھا کہ چاروں طرف استقبال کا سامان نہایت تز کو احتشام کے ساتھ کیا گیا ہے. ہر شخص کے لیے اس کے درجے کے موافق الگ الگ کمرہ موجود ہے اور دو طرفہ باغ لگے ہوئے ہیں. رات کا وقت تھا. ہزاروں قندیل جگہ جگہ ناچ رنگ نہریں یہ اور وہ ایک عجیب منظر پیش نظر تھا. اب بادشاہ نہایت حیران کہ یا اللہ یہاں تو کبھی ایسا شہر نہیں تھا. غرض ہر شخص کو مختلف کمروں میں اتارا گیا. ہر جگہ نہایت اعلیٰ درجے کا سامان فروش جھاڑ فانوس. افلاطون نے خود آ کر مدارات کی، بادشاہ کا شکریہ ادا کیا. ایک بہت بڑا مکان تھا، اس میں سب کو جمع کر کے کھانا کھلایا گیا. کھانے ایسے لذیذ کہ عمر بھر کبھی نصیب نہ ہوئے تھے. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ معلوم نہیں اس شخص نے اس قدر جلد یہ انتظامات کہاں سے کر لیے. بظاہر اس کے پاس کچھ پونجی بھی معلوم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ سب کھا پی چکے تو عیش و طرب کا سامان ہوا. ہر شخص کو ایک الگ کمرہ سونے کے لیے دیا گیا جو ہر قسم کے ساز و سامان سے آراستہ پیراستہ تھا. اندر گئے تو دیکھا تمیم لطف اور تکمیل عیش کے لیے ایک ایک حسین عورت بھی ہر جگہ موجود ہے. غرض سارے سامان عیش و طرب کے موجود تھے. وہ لوگ بھی کوئی متقی اور پرہیزگار تو نہیں تھے، اہل خانقاہ تھوڑا ہی تھے، بلکہ خوامخواہ کے آدمی تھے جیسے مشہور تھے. غرض خوامخواہ مرد آدمی یہ رنگ مہمانی کا دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور رات بھر عیش اڑائے، کیونکہ ایسی رات انہیں پھر کہاں نصیب ہوتی. یہاں تک کہ سو گئے. جب صبح آنکھ کھلی تو دیکھتے کیا ہیں کہ نہ باغ ہے بلکہ نرا راغ ہے، نہ درخت ہیں بلکہ نرے کرخت ہیں. یعنی بجائے درختوں کے دیکھا کہ پتھر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک پولا سب کی بغل میں ہے اور پاجامہ خراب ہے. یہ عورتیں تھیں. بڑے شرمندہ ہوئے کہ لا حول ولا قوت، یہ کیا قصہ ہے. بادشاہ کی بھی یہی حالت تھی. افلاطون نے بادشاہ سے کہا کہ تم نے دیکھا یہ ساری دنیا جس پر تمہیں اتنا ناز ہے ایک عالم خیال ہے، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں. افلاطون کا اس قدر قوی تصرف تھا اس کے خیال کا، بس اس نے خیال جما لیا کہ ان سب کے متخیلہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہو جائیں. بس سب کو وہی نظر آنے لگا. جب وہ لوگ سو گئے اس نے اپنے خیال کو ہٹا لیا. پھر جب صبح اٹھ کر انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا. افلاطون مجاہدہ اور ریاضت بہت کیے ہوئے تھا، اس لیے اس کے خیال میں یہ قوت پیدا ہو گئی تھی. یہ تصوف نہیں ہے، تصرف ہے. یہ اور چیز ہے اور تصوف اور چیز ہے. بس سارا مزہ ان کا کرکرا ہو گیا. افلاطون نے کہا کہ جیسے تمہیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے مجھے بالکل نہیں آیا، کیونکہ مجھے ان کی حقیقت معلوم ہے. تو واقعی جو کچھ نظر آیا وہ سب عالم خیال تھا. تو دوستو یہ دنیا بھی صرف عالم خیال ہے. اصل زندگی
آخرت کی ہے کہ جو عالم خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔